مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. بلا لو پھر مجھے شاہ بہرو بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہرو بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں، آقا میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے شاہ بغرو بر مدینے میں، آقا بلا لو پھر مجھے شاہ بغرو بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں، آقا میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کوئے جانا میں غریبا چاک سینہ چاک میں پہنچوں کوئے جانا میں غریبا چاک سینہ چاک ارادے کاش مجھ کو شوق
تڑپا کر مدینے میں گھرا دے، کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں گرا دے، کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو ہمیں غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو ہمیں غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ۔ بڑی غریبی ہے، مجبور ہو گئے ہیں ہم تمہارے در سے آقا، تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں، جو حکم ہو تو مدینہ گھومنے آئے، دیار پاک کی دیوار چومنے آئے، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میاں بیوی کے، شوہر و بیوی کے، والدین کے جو آپس میں بابا لڑائی کے جو معاملات ہوتے ہیں، اس سے بچوں کا بہت برا اثر پڑتا ہے، بچوں کی سوچ، بچوں کی ذہنیت پر بہت منفی اثر پڑتا ہے، اور ان کے ذہنوں میں مطلب تربیت ان کی وہ نہیں ہو پاتی جو تربیت ان کی ہو۔ یقیناً ماں باپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ایک آپس میں محبت نہیں ہوتی، اتفاق نہیں ہوتا، اس سے بچوں کے مستقبل کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔
اور ان کی تربیت میں بہت زیادہ فرق پیدا ہوتا ہے. آپ کیا فرماتے ہیں بابا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. بچوں کی بھی تربیت پر اثر پڑے گا، خود ان کی دنیا اور آخرت پر بھی اثر پڑے گا نا، اور ان کی اپنی صحت پر بھی اثر پڑے گا کہ ان کے جھگڑوں میں انہیں بہت زیادہ ٹینشن کا سامنا رہتا ہے. میاں بیوی کا جو جھگڑا ہوتا ہے نا، کیونکہ انہوں نے دونوں نے زندگی ساتھ گزارنے کی ترکیب کی ہوتی ہے. اب یہ لڑ گئے تو ماں بیٹے کی لڑائی میں جو ٹینشن نہیں ہوتا ہوگا، جو میاں بیوی کی لڑائی میں ٹینشن ہوتا ہوگا، جیسا تیسا تیسا جیسا ٹینشن. اب وہ ٹینشن کے پھر امراض، بلڈ پریشر ہائی، کبھی لقوا، کبھی فالج، کبھی ہارٹ ٹربل، تو کبھی دماغ آؤٹ، تو خودکشی، یہ میاں بیوی کے جھگڑوں میں. اور ضمناً وہ بچوں کی تربیت پر بھی ٹھیک ٹھاک وہ سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے. تو اللہ کرے کہ قرآن کریم کی اس آیت پر یہ عمل کرنے والے سب بن جائیں، ہم سبھی بن جائیں. وَالصُّلْحُ خیر، اور صلح خیر ہے، صلح بھلائی ہے. صلح کر لیجیے آپس میں، دونوں تھوڑا تھوڑا آگے بڑھیں گے تو صلح ہو جائے گی. اب ایک فریق چاہے گا کہ اگلا ہی میرے آگے جھکے تو یہ مشکل ہے، تھوڑا یہ جھکے تھوڑا وہ جھکے تو یوں ترکیب بن جائے گی انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام بلاول ہے، میں اورنگی ٹاؤن کا رہائش ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا چائے کی پتی کو استعمال کے بعد کسی کام میں لیا جا سکتا ہے؟ یہ انٹرنیٹ پر جو تحقیقات پیش کی گئی ہیں اس کے مطابق عرض ہے کہ اسے باغیچے اور گملے جو ہوتے ہیں پودے لگانے کے، ان کی کھادوں وغیرہ میں ڈالا جاتا ہے. یہ کھاد کا کام دیتی ہے. اس میں خصوصاً گلاب کے پھولوں کے کھلنے میں یہ معاون ثابت ہوتی ہے. اسی طرح استعمال شدہ پتی کی اگر کمرے میں دھونی دی جائے، یعنی جلایا جائے اس کو، تو اس کے دھویں سے مچھر مر جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے بھاگ جاتے ہیں. اس طرح کے فوائد ہیں. کمرے میں اگر کوئی سی بدبو ہے تو یہ اس کو بھی دور کرتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ ہوٹل پر بعض اوقات گاہک نہ ہو تو چائے باسی ہو جاتی ہے، کیا اس میں مزید دودھ ملا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابھی بنائی ہے؟ اپنے دل سے پوچھ لیں. ظاہر ہے یہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے ہی باسی، تو اب وہ تازہ بن نہیں سکتی نا، یہ اس کو تازہ نہیں کہہ سکتے چاہے جتنا ہی دودھ ڈال دیں. تازہ کہہ کر بیچیں گے تو گناہ گار ہوں گے. ہاں یہ کہہ کر کہ یہ باسی ہے اور ہم نے دودھ ملایا اتنا اتنا اور اب کوئی خریدتا ہے تو ٹھیک ہے، جائز ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سیف اللہ ہے. میں پنجاب کے شہر قصور سے 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے آیا ہوں. میرا باپا جان سے سوال یہ ہے کہ کیا غیر مسلم کو قرآن پاک اور نماز سکھانا جائز ہے؟ نماز تو اس پر فرض ہی نہیں ہے، غیر مسلم پر سیکھ کے کرے گا کیا؟
بہرحال یہ کہ آپ کے پاس ٹائم ہے تو مسلمانوں کو سکھاؤ نا یار. اگر آپ خود قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں, پڑھے ہوئے ہیں, سکھا سکتے ہیں, تو اب غیر مسلم کو سکھانے میں یہ آپ سکھانے بیٹھے گے اور اس نے کچھ آپ کو سکھا دیا تو پھر آپ کو ڈھونڈیں گے کام. اللہ نہ کرے اس نے غلط نظریات دماغ میں بٹھا دیے تو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے ساتھ ایک سید وجہاد اتاری ہیں, ان سے ہم نے ملاقات کی. ان کی کوئی اپنی بیتی آپ ہے, سبق آموز خبر یہ بتانا چاہتے ہیں. اور یہ مجھے بتا رہے تھے کہ کیا بتا رہے تھے وجہاد بھائی, پہلے آپ کے وقت آ گیا کہ باپا سے بات ہونے جا رہی ہے, اب کیسی کیفیت ہے؟ اب میں چاہ رہا ہوں انہی کی زبانی سنیں آپ کیا بات کہنا چاہتے ہیں. باپا کو سلام عرض کریں پہلے, پھر انشاءاللہ بات آگے بڑھتی ہے. السلام علیکم باپا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان میرا نام سید وجاہت علی اتاری ہے. بس ابھی آپ سے بات کرنے سے پہلے بس تھوڑا سا اتنا کنفیوز ہو گیا ہوں کہ ابھی میرے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی کہ میں بات کروں کیا آپ سے. اور یوں سمجھ لیں رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں. بس سوچا بھی نہیں تھا کہ مطلب یہ کہ آپ سے بات ہو جائے گی میری. باپا یہ مجھے بتا بھی رہے تھے, میرے ہاتھ بھی نہیں چیک کرے, میرے ہاتھ میں ہاتھ ہے, ان کے ہاتھ واقعی میں اتنے ٹھنڈے ہوئے ہیں. یہ بول رہے ہیں کہ مجھے یقین نہیں آ رہا, کیا بولیں گے؟ اب تو یقین کر لیجئے. باپا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. کچھ بولنا بھی چاہتے ہیں؟ باپا میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا جس کی وجہ سے میرا جو آدھا جسم ہے وہ پیرالائز ہو گیا تھا. تو میں پیٹرول بھروانے گیا تھا اپنی بائک پہ, تو وہاں سے کچھ 2 لوگ میرے پیچھے لگے اور انہوں نے مطلب یہ کہ مجھے گولی ماری موبائل چھیننے کے چکر میں. گولی میرے سینے پر لگی تھی, جس کی وجہ سے میرا سینے پر میرے گولی لگی تھی اس جگہ پر, تو وہ پیٹھ سے گولی نکل گئی تھی, تو جس کی وجہ سے میرا جو جسم ہے اسی وقت سن ہو گیا تھا. تو یہ تکلیف تھی جس کی وجہ سے بلڈ بھی سارا ضائع ہوتا رہا, اور اس کی وجہ سے پھر سمجھ لیں کہ میں جب ہوش مجھے آیا تو میرا آدھا جسم مجھے محسوس نہیں ہو رہا تھا. کتنی دیر تک پڑے رہے روڈ پر آپ؟ تقریباً آدھا گھنٹہ میں روڈ پہ مطلب یہ کہ پڑا رہا ہوں, تو کوئی مطلب یہ کہ اٹھانے بھی نہیں آیا. اس کے بعد پھر میرے ماموں وغیرہ آئے تو وہ مجھے اٹھا کے لے کے گئے. کیسے آئے ماموں وغیرہ؟ وہ علاقے کے کچھ لوگوں نے مطلب یہ کہ مجھ سے پوچھا کہ کوئی نمبر وغیرہ آپ کا کوئی جاننے والے کا کوئی نمبر ہو تو وہ آپ بتا دو. تو وہ میرے ذہن میں میرے ماموں کا نمبر تھا جو میں نے اسی وقت دیا. تو بس میرے کو میں بے ہوش ہوا, آنکھ کھلی تو میں ایمبولینس میں تھا, وہ مجھے لے کے جا رہے تھے. جب پہنچے آپ اسپتال تو ادھر کیا معاملہ تھا؟ اسپتال جب میں پہنچا ہوں تو وہاں پر ڈاکٹروں نے تو یہ کہا تھا کہ جتنا بلڈ ان کا ضائع ہو چکا ہے آپ ان کو سونے دو تھوڑا سا, یہ کہ وہ ختم ہو جائیں گے, یہ ویسے ہی آپریشن ہم نہیں کر سکتے. ختم ہو جائیں گے یعنی کہ زندگی پھر ختم ہے, مطلب یہ کہ ایک چھوٹا سا انجیکشن لگا دیں گے جس کی وجہ سے یہ اور مزید تکلیف ان کو نہیں ہوگی اور یہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. تو اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اس کو رضائے الہی سمجھ کر کہہ دیا کہ آپ ٹھیک ہے مطلب ایسا ہونے دو, اور کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں آپریشن کریں, اور اگر جان بچ گئی تو وہ مطلب یہ کہ نصیب کی بات ہے, نہیں بچی تو اس کے ذمہ دار بھی ہم لوگ ہیں, آپ مطلب یہ کہ آپریشن کریں. تو جاگتی آنکھوں میں میرا مطلب یہ کہ آپریشن کیا گیا. آدھا گھنٹہ ویسی تکلیف میں تھا جو روڈ پہ گولی لگی تھی, اور اس کے بعد یہاں سے وہاں تک بلڈ ضائع ہوتا رہا, لے کے گئے ہاسپٹل, اور پھر وہاں پر جو آپریشن کیا میرے ساتھ وہ بھی جاگتی آنکھوں میں کیا گیا. مطلب اذیت پہ اذیت, تکلیف پہ تکلیف. پھر آہستہ آہستہ میں سمجھ لیں کہ گھر کے اندر تقریباً 3-4 سال تو مجھے صرف بلڈ بننے میں میرے لگ گئے تھے. تو اس کے بعد پھر میں مطلب یہ کہ باہر نکلا اپنے گھر سے, اور اس کے بعد میں نے اپنے کورس وغیرہ شروع کیا, اپنی پڑھائی وغیرہ شروع کی اسی طرح, اور اپنی زندگی کو دوبارہ سے میں نے کنٹینیو کیا. اب پیغام یہ دینا چاہتا ہوں جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں, جو یہ حرام کام کر رہے ہیں, چھینا جھپٹی کرتے ہیں, موبائل چھینتے ہیں لوگوں کا, یہ حرام ہے, یہ گناہ ہے. تو جو کر رہے ہیں میں یہ چاہوں گا کہ مطلب یہ کہ یہ کام نہیں کریں, کیونکہ ان کو دنیا میں بھی جواب دینا ہے, آخرت میں بھی جواب دینا ہے, کیونکہ لوگوں کو مطلب یہ کہ اس طرح تکلیف دیتے ہیں. تو میں چاہوں گا بس پریشانی بس یہ کہ پریشانی
کچھ بھی نہیں, سب اللہ کا کرم ہے, مجھ پر احسان ہے اللہ رب العالمین کا. میں نے اسی طرح اپنی پڑھائی شروع کری, کورسز کیے ہیں. باقی میرا بھائی یہی ہے, میرے بھائی ہیں جو مجھے ساتھ میں لے کے چلے جاتے ہیں, مطلب یہ انسٹیٹیوٹ چھوڑ دیتے ہیں, لے آتے ہیں. بس یہ تھوڑی سی پریشانی ہے, میں چل کے جا نہیں سکتا. باقی بس باپا سے میں اتنا چاہتا ہوں کہ بس میرے لیے دعا کر دیں, مجھ پر نظر کرم فرما دیں. اور میں یہ چاہتا تھا ان سے ملنا, ایک وقت سے ملنا چاہتا تھا, لیکن میں مل نہیں پا رہا تھا ان سے. میں ملنا چاہتا تھا تو لوگوں نے تو مجھ سے یہ بولا, اب تو مطلب یہ حادثہ ہو گیا تو اب تو تمہارا ملنا بیکار ہے, مل بھی نہیں سکتے تم. لیکن میں دعائیں کرتا تھا آپ کو دیکھ کر چینل پر, بڑی دعائیں کرتا تھا کہ ایسا اللہ تعالیٰ راستہ بنا دے, ایسے اسباب بنا دے کہ میری آپ سے بات بھی ہو جائے اور آپ مجھے اپنے پاس بلا لیں اور مجھ سے ملاقات فرما لیں. میرے لیے دعا فرما دیں اور مجھ پر اپنی نظر کرم فرما دیں باپا, میں مرید ہوں آپ کا. اچھا, اب یہ دو باپو جمع ہوئے نا, اور باپو کا یہ لگتا ہے گھرانہ بھی باپو کا ہے اور یہاں پہنچے بھی باپو ہیں, تو اگر اجازت ہو تو میں باپو کچھ باپا کی بارگاہ میں عرض کروں. دونوں باپو اور یہ باپوؤں کے گھرانے کے حوالے سے, اور کچھ ایسے مدنی پھول لے لیں جو آپ کے صدقے میں امت تک فائدہ پہنچے. کہ باپا یہ خود ان کے جو ابھی ہم نے باتیں سنی کہ ایک بالکل موت کے قریب پہنچ کر ان کی گویا کہ مطلب زندگی تھی اور ان کا علاج ہوا اور ابھی یہ پوزیشن ہے. ایسے واقعات دنیا میں بہت سو کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں. جب ایک انسان کو ایک مہلت ملتی ہے, ایک موقع ملتا ہے, تو موقع اور مہلت ملنے کے ایک اس کو مزید کیا اپنے اندر ایسی تبدیلی یا ایسا مطلب کہ کام لے کر چلنا چاہیے کہ وہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کے حوالے سے بہت مفید ہو. جیسے کہ ابھی سید صاحب نے ایک بہت پیاری بات ارشاد فرمائی کہ جو اس طرح کے لوٹ مار مچاتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ انہیں دنیا میں بھی جواب دے, اگر پکڑے گئے تو کیا حال ہوگا, اور آخرت میں بھی ان کے لیے پوچھ گچھ کا سلسلہ ہو سکتا ہے. تو ان کے لیے بھی جو لوٹ مار مچاتے ہیں اور وہ جو اس طرح کے واقعات سے دوچار ہو جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے یہ بچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اب ان کے لیے اپنی زندگی کا انداز کیسا ہونا چاہیے اور انہیں کس انداز پر اپنی زندگی کی ڈگر مطلب زندگی کے کس اس کو لے کر چلنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی شہزادہ گرامی سید وجاہت شاہ صاحب کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے, صبر بھی دے, اجر بھی دے, سنتوں بھری طویل زندگی بھی دے. اللہ تعالی ان کی اس تکلیف کو کفارہ سیئات بنائے, باعث ترقی درجات کرے. ویسے بھی وہ حدیث پاک میں ہے کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. تو انسان کو مطلب یہ کہ کیونکہ بیمار ہو کر یا زخمی ہو کر یا گولی کھا کر ہی تو سب نہیں مرتے, ہم موت کے اسباب تو اور بھی ہوتے ہیں. زلزلہ آتا ہے تو کئی ایک ہٹے کٹے بھی چلے جاتے ہیں نا زمین کے اندر, سیلاب آتا ہے تو بہا کر لے جاتا ہے, بارشیں آتی ہیں, کرنٹ لگ جاتے ہیں, سانپ کاٹ لیتا ہے, کئی اسباب ہوتے ہیں موت کے, لوگ چلے جاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ہمیں بھی دنیا سے رخصت ہونا ہی ہونا ہے. تو اب یہ کہ جو اتنے بڑے حادثے سہ گیا اس کو تو ظاہر ہے کہ وہ زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف وہ رجوع کرنا چاہیے. وہ ایک ہے نا کہ طبیبوں نے بھی جس کو سخت جان کہہ دیا, وہ بڑے بڑے امراض وہ سہ گیا, اس کے باوجود آخر اس کو موت تو آئے گی ہی آئے گی, اور یہ بچ کر تو جائے گا ہی نہیں, ہے نا. تو یوں مطلب ہے نا کہ ہر ایک کو اپنی آخرت کی فکر کرنی ضروری ہے. تو اب یہ کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس حالت میں بھی کورسز کیے, تو کیا کوئی تجوید و قراءت کا کورس کیا, فقہی مسائل کا کورس کیا, اپنے نماز کا کورس ہوتا ہے,
سنتوں والا تربیتی کورس ہوتا ہے، کس طرح کے کورس کیے یہ وضاحت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی دینی کورس کیے ہیں، شریعت کورس کیے ہیں، مدینہ اس کے فوائد اپنی جگہ پر ہیں، اور اگر دنیاوی کورس کیے ہیں تو پھر وہ اپنی جگہ پر ہے۔ تو ایسے موقع پر تو یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے اس طرح کہ ایک آدمی موت کے منہ سے مطلب بچ کر نکل گیا، تو اس کو جو عام الفاظ میں کہتے ہیں کہ بھائی اس کو تو نئی زندگی ملی ہے نا۔ تو اب یہ کہ اس کو مزید ایسے شخص کو ڈرنا چاہیے کہ نماز اس کی ہرگز نہ چھوٹے، روزے نہ چھوٹیں، گناہ کی طرف نظر بھی نہ اٹھے، اس کا لباس، اس کا حلیہ سب کے سب اسلام کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو، اور پورے گھر میں بھی وہ سب کو اسلام ہی کے سانچے میں ڈال رہا ہو، اس کا تو یہ انداز ہونا زیادہ سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی انشاءاللہ باپا نے جیسے فرمایا، میں انشاءاللہ مدنی یہ جو ہمارے اسلامی کورسز ہیں وہ بھی لازمی کروں گا، اور انشاءاللہ اور اپنے لباس کو بھی اسی اسلامی سانچے میں ڈھالوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ یہ نیتیں ہیں میری، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ سب کچھ انشاءاللہ عز و جل ضرور کروں گا۔ بس میں چاہتا ہوں باپا مجھ سے ملاقات فرما لیں، مجھے بلا لیں اپنے پاس۔ ملاقات کا یہ ہے کہ جیسے کہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرے، تو پھر یہ کہ کوئی ترکیب ہمارے یہاں بنائی جاتی ہے، عام طور پہ یہ ترکیب ہے، تو کیا ہے کوئی گنجائش؟ آپ کے ساتھ بھی تو ہے کہ سید بادشاہ کھڑے ہوئے ہیں۔ جی باپا مدنی قافلہ جو ہے، اب میں سمجھتا ہوں جو آپ کو کورس کروانے جاتے ہیں اس معنی وہ دونوں مدنی قافلے میں چلے جائیں گے کہ مطلب مدنی قافلہ کریں گے انشاءاللہ۔ جی 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 انشاءاللہ عز و جل۔ باپا میرا بھائی جو ہے یہ انشاءاللہ مدنی قافلہ کرے گا، آپ کو نہیں لے پہلے جائے بھی اس گا۔ نے کیا ہے، صرف اسی نیت سے کہ میں اپنے بھائی کو اس طرح مطلب ہے کہ ملوا دوں گا۔ میں چھوٹا بھائی ہے دانیال، وہ 10 دن کا اعتکاف کرے گا انشاءاللہ۔ آمین 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 آمین۔ بہت بہت شکریہ باپو۔ بے حساب مغفرت کی دعا کا طلبگار ہوں۔ اللہ عز و جل آپ کی بے حساب مغفرت فرمائے، آپ کا سینہ مدینہ بنائے، بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ آپ اس طرح مسکراتے رہیں باپا، ہم دعا پڑھتے رہیں ادھک اللہ سنہ کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بے حساب مغفرت فرمائے، آپ کی آل و اولاد کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ ہم جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، آپ اس کو دیکھ کر خوش ہوتے رہیں، بس بابا آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت صاحب میں آپ سے یہ سوال ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صاحب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ دودھ پینے کے کیا کیا فائدے ہیں، اور اس میں کیا کیا وٹامنز ہوتے ہیں جو انسان کے لیے فائدے مند ہو سکتے ہیں؟ یہ دودھ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، غذا بھی ہے، اس میں پانی بھی ہے۔ دیکھو نا، چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کھاتا تو نہیں ہے نا، وہ دودھ پر ہی تو پلتا ہے، صرف دودھ پیتا ہے وہ۔ اب جو بچہ دودھ نہ پی سکے ماں کا، بعضوں کو ماں کا دودھ، بعض بچوں کو الرجی ہوتی ہے ماں کے دودھ سے، تو جو بچے ماں کا دودھ نہیں پیتے انہیں بکری کا دودھ پلانا چاہیے، کیونکہ بکری کا دودھ وٹامن ڈی کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ وہ ہو بکری کا، اب یہ بھی بازار سے لیں گے تو بکری کا کون دے گا؟ بکری کا ملتا ہے کیونکہ یہ زیادہ بکتا نہیں ہے، پتلا ہوتا ہے، مگر فوائد بہت ہیں اس کے۔ تو کسی نے بکری پالی ہو تو اس سے لیا جائے، گھریلو آدمی سے ملاوٹ کا چانس ذرا کم ہوتا ہے۔ خدا نخواستہ پانی ملا بھی دیا
تب بھی وہ اس میں سے خالص دودھ تو نکل ہی آئے گا نا، پانی بھی جائے گا پیٹ میں جو نقصان دہ نہیں ہے، پانی پیتا ہی ہے بچہ۔ طبی ماہرین کے مطابق دودھ استعمال کرنے کے لیے باقاعدہ ٹائم ٹیبل مرتب کرنا چاہیے، یا یہ بڑوں کے لیے، اور کھانا کھانے کے کم از کم 1 گھنٹے بعد دودھ پینا صحت کے لیے نہایت مفید ہے۔ دودھ کو باقاعدہ ابال کر اور اس میں چینی یا شہد ملا کر پینا چاہیے، کیونکہ اس سے چربی میں اضافہ نہیں ہوتا، لیکن اگر شوگر کا مریض ہے تو اس کو پھر چینی اور شہد دودھ میں وہ نہیں ڈال سکیں گے۔ گرم اور ٹھنڈے دودھ کے الگ الگ فائدے ہیں، یہ بھی بتایا جاتا ہے۔ بعض صورتوں میں یا بیماریوں میں گرم دودھ کے استعمال کا مشورہ دیا جاتا ہے، جبکہ بعض میں طبیب ٹھنڈا دودھ پینے کا مشورہ دیتے ہیں۔ دودھ ایک اہم غذا ہے، حیاتیات یعنی کہ وٹامنز اس میں ہیں۔ دودھ کے اجزاء میں سوڈیم، پوٹاشیم، کیلشیم، میگنیشیم، کانسی، تانبا، آئرن، فاسفورس، آیوڈ اور گندھک یہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ آکسیجن، ایزوٹ اور کارنک ایسڈ کے اجزاء بھی موجود ہوتے ہیں۔ دودھ میں شکر کافی مقدار میں لیکٹوز کی شکل میں ہوتی ہے۔ دودھ میں قدرتی طور پر بھی مٹھاس پایا جاتا ہے۔ دودھ میں تحلیل شدہ یعنی حل کیا ہوا وٹامن اے، بی، سی اور ڈی بھی ہوتے ہیں۔ دور حاضر میں ثابت ہو چکا ہے کہ اگر جانور نے خوب چارہ چر لیا تو اس کے دودھ میں ہر طرح کے وٹامن موجود ہوتے ہیں۔ بعض یہ کہ بکریاں جیسے گھر میں ہی بندھی ہیں، بھینسیں بندھی رہتی ہیں، چرتی نہیں ہیں، تو اس میں اور جو گائے چرتی ہے، بکریاں چرتی ہیں اور چر کر چارہ کھاتی ہیں، ان کی دودھ کی تاثیر میں فرق ہوتا ہے۔ دودھ عقل انسانی کو بڑھاتا ہے، آنکھوں کی بینائی میں اضافہ کرتا ہے، نظر تیز ہوتی ہے اس سے، نسیان یعنی بھولنے کی عادت ختم کرتا ہے، دل کو تقویت یعنی قوت دیتا ہے اور کمر مضبوط کرتا ہے۔ اب یہ سارے فائدے ظاہر ہے کہ اسی وقت ملیں گے جبکہ دودھ ہو خالص، جو کہ اب خالص دودھ کی فراہمی مشکل ہو گئی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کسی بھی 4 انبیاء کرام کے نام بتا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام حضرت ورحمۃ آدم اللہ علیہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت امام الانبیاء علیہ السلام۔ 4 نام لینے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم۔ جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ آپ اپنا تحفہ لیجئے۔ ایک اور سوال۔ لبیک۔
حضور غوث پاک کا نام کون بتائے گا؟ بابا جان شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. جواب درست ہے. آپ بابا کو کیا تحفہ دے رہے ہیں؟ جلدی امین بھائی. انشاءاللہ چاند رات کو 3 دن کا مدنی قافلے میں سفر. انشاءاللہ. صرف 3 دن کے لیے؟ تو کیا آپ کو 12 دن چاہیے؟ 12 دن کا مدنی کورس مل جائے تو کیا بات ہے مدینے کی. ان کو منہاج العابدین تحفے میں دے دیں گے بابا. جیسے پاپا فرمائے 12 ماہ 63 دن 12 ماہ 30 دن جیسے پاپا فرمائے. اوپر جو پہلا کیا کہا تھا آپ نے وہ نکل گیا تھا منہ سے. ماشاءاللہ. جیسے پاپا فرما دیں ایسے. اب میں تو آپ پوری دیکھو نا، میں تو یہ کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. آپ جو دے سکتے ہیں آپ کی اپنی گنجائش دیکھیے. پاپا جان میں بھی ایک مراد لے کے آئے ہوں، وہ پھر انشاءاللہ عرض کروں گا، تو اس کے بدلے میں آپ جیسے فرمائیں. بدلہ نہیں، وہ اللہ کے لیے کرنا ہے. نہیں آپ نے تو دعا فرمائی. اللہ آپ کی جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے. جی آمین آمین. تو چاند راستے کو نیت کر لیں انشاءاللہ جو ہے وہ 30 دن کا انشاءاللہ مدنی قافلے میں سب یا 63 جیسے پاپا فرما دیں ایسے. 12 دن کا مدنی کورس کر لیں اور 63 دن کا تربیتی کورس کر لیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. یہ کتاب بھی پڑھیں گے کیا؟ منہاج العابدین ختم کر لیں گے اس کورس کے دوران. 63 دن کا کورس بھی ہے. 12 دن کا نہیں، پورا مہینہ نہیں، 12 دن. انشاءاللہ پڑھ لوں گا. کب تک اندازاً؟ رمضان تک انشاءاللہ، عید تک. عید تک تو بیٹا یہ حلقے اور مدنی مذاکرے پہ چھوڑ کے آپ پڑھنے بیٹھ جائیں گے تو یہ تو نہیں چلے گا نا. آف ٹائم میں ذرا تھکن ہوگی، نیند چڑھے گی. 2 ماہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا. 63 دن میں. جی انشاءاللہ. بہت پیاری کتاب ہے. کہتے ہیں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کی یہ زندگی مبارک کی آخری کتاب ہے. ایسا ہی ہے نا، آخری کتاب ہے. تو کیا نچوڑ ہوگا اس میں. ہاں بلکہ الہامی اس کو کہا گیا ہے. خود امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صراحت کی ہے کہ یہ الہامی ترتیب ہے اس کی. اللہ اس کی برکت نصیب فرمائے. بہت پیاری کتاب ہے. باپا جان مارکیٹ کے اندر مختلف چھاپوں والے قرآن شریف ملتے ہیں بغیر ترجمے والے، تو ہمیں کون سا قرآن شریف لینا چاہیے جو ہمیں پڑھنے میں آسانی ہو؟ موجودہ قرآن کریم جتنے بھی ملتے ہیں نا بازار میں چھپے ہوئے، ان میں قرآن کریم تو ہے الحمدللہ، لیکن جو مسائل اور جو اردو میں مواد اس قرآن کریم میں ہے مکتبۃ المدینہ کے، وہ کسی میں بھی آپ کو شاید نہ ملے. تو یوں مکتبۃ المدینہ کا قرآن کریم لیں گے تو بہت سارا علم کا خزانہ آپ کے ہاتھ میں آئے گا. اردو دانوں کے لیے بہت فائدہ ہو جائے گا اس میں. تو مکتبۃ المدینہ ہی کا قرآن کریم چھپا ہوا لیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور یہ میرا ذاتی اس میں کوئی نفع نہیں ہے، نہ کسی کا ذاتی نفع ہے. یہ تو مکتبۃ المدینہ آپ کی اپنی دعوت اسلامی کا ہے. میں آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں اتنا مواد ہے. قرآن کریم ناظرین حاضرین جو بھی لینا چاہیں تو صرف مکتبۃ المدینہ کا لیں. اب جیسے کہ اس پر لکھا ہوا ہے القرآن الکریم، نہ قرآن کریم، تو میں نے اب سے عادت یہ بنا لی ہے کہ میرے مکتبے نے اس پر القرآن الکریم لکھا ہے. تو میں قرآن پاک قرآن شریف یہ بھی بولتا ہوں، لیکن زیادہ تر میں قرآن کریم بولنا پسند کرتا ہوں کہ میرے مکتبے نے یہ چھاپا ہے. مجھے اس سے محبت ہے، میرا مکتبہ ہے، میری دعوت اسلامی کا مکتبہ ہے، تو میں زیادہ تر قرآن کریم بولتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بابا جان سارے گفٹ کراچی والوں کے لیے ہی ہیں یا ہم لاہور والے نہیں لے سکتے؟ کوئی اس کا طریقہ کار تو ہوگا نا؟ سارے دن آپ کے بھی ہیں، آ جائیے فیضان مدینہ میں. تو آپ کے مرکز الاولیاء کے بھی تو یہاں عاشقان رسول آئے ہوئے ہیں، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں. تو یہ دن ان کے بھی ہیں. مختلف شہروں کے بعض ممالک کے سائیں بھائی بھی تشریف لائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بابا جان، آج کل ہمارے معاشرے میں عموماً نئے آنے والے اسلامی مہینوں کے بارے میں اس طرح کا SMS چلتا ہے کہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے سب سے پہلے رمضان مبارک کے مہینے کی خوشخبری دی اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کیا اس طرح کرنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے؟ نیز یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ اس طرح کے SMS پڑھنا کیسا؟ یعنی کہ رمضان شریف کی خبر سب سے پہلے جو دے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، ایسی حدیث پاک کہیں پڑھی نہیں ہے، نہ مطلب علماء سے سنی ہے میں نے۔ اور جب بھی اس طرح کا کوئی SMS آئے دینی، تو جب تک کسی سنی عالم سے آپ تصدیق نہ کر لیں اس وقت تک کسی کو بھی فارورڈ نہ کیا کریں، کوئی بھی مذہبی SMS ہو۔ یہ ہمارے اپنے اسلامی بھائی بھی فارورڈ کرتے رہتے ہیں، ایسی کمزور باتیں فارورڈ ہو کر مجھے بھی آتی ہیں کبھی کبھی، جو اپنے اسلامی بھائیوں کے پاس اس طرح کے ہیں نا، تو کبھی کبھی پڑھا ہے میں نے بھی، وہ کمزور ہوتی ہیں باتیں۔ یعنی اس میں اگر اس بات پہ کچھ درست مواد ہے تو کچھ کمزور بھی ہوتا ہے، شرعاً کہ وہ پورا مضمون درست نہیں ہوتا بعض اوقات۔ تو اس لیے جب تک کسی عالم سے آپ اس کو، عالم ہو دین کا عالم، تو اس سے مطلب ہے کہ ترکیب بنا لیں، وہ ہاں کہیں تو ہی آگے بڑھائیں، ورنہ بعض اوقات تو کفریہ بھی SMS آتے ہوں گے تو یہ خطرناک ہوتا ہے۔ یہ حدیث جو ہے یہ فرمان مفتی صاحب کے کسی بھی حدیث کی کتاب میں انہیں ڈھونڈنے سے مل نہیں رہی، اور یہ بناوٹی حدیث ہی معلوم ہوتی ہے، تو اس لیے اس سے بچنا ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ یا رب العالمین۔ آج کے اس مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر، اور جو حاضرین ناظرین اپنی نیکیاں مجھے ایصال ثواب کریں، ان سب پر اپنی رحمت کے شایع نشان ثواب عطا فرما، اور اپنے کرم سے ہماری طرف سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرمائے، بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو پہنچا، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین، تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، مفسرین، محدثین، تمام مسلمات و مسلمین، تمام مؤمنات و مؤمنین، خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، والدین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، امام اعظم، غوث اعظم، غریب نواز، اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، اور خصوصاً
चांद रात के मदनी काफिलों के बनने वाले मुसाफिरीन, मदनी कोर्स और 63 रोज़ा मदनी तरबियती कोर्स करने वाले आशिकान रसूल, आमीन बजाहिन नबी जलबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या रब्बल आलमीन, माह रमज़ान का वास्ता, अशर रहमत का सदका हमारे गुनाह माफ कर दे। ए मेरे मौला, हमें गुनाहों से नफरत और नेकियों से मोहब्बत दे। इलाहुल आलमीन, हमें नेक बना, परहेजगार बना, आशिक रसूल बना, आशिक रमज़ान बना। माह रमज़ान एहतराम से गुजारने की तौफीक अता फरमा। खूब खूब नेकियां कमाने की सआदत बख्श माह मोहतरम की कोई साथ गफलत में ना गुजरे। एक काश, एक काश, एक काश माह रमज़ान का कदरदान बना। इलाहुल आलमीन, हमारा ईमान सलामत, ईमान व आफियत के साथ मदीना मुनव्वरा में ज़ेरे गुम्बद खज़रा, जलवा महबूब में शहादत, जन्नतुल बक़ी में मदफन और जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब। तूफ़ैले अशराए रहमत हो साथ ईमान के, तूफ़ैले अशराए रहमत हो साथ ईमान के। के जलवों में खातिमा या रब, तेरे हबीब के जलवों में खातिमा या रब। हमारे सारे रहमत हो, हमारे सारे मरीजों पे फज़लो रहमत हो। इन्हें हो अज़ पाए रमज़ान आता शिफा या रब। इन्हें हो अज़ पाए रमज़ान आता शिफा या रब। इलाही अशराए रहमत की हो गई आमद, हमें भी भीख दे रहमत किया खुदा या रब। हमें भी भीख दे रहमत किया खुदा या रब। से अशराए रहमत को पा लिया हमने, करम से अशराए रहमत को पा लिया हमने। तू बख्श अशराए रहमत का वासिता
واسطہ یا رب تو بخش اشرائے رحمت کا واسطہ یا رب. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ ہمارے بیماروں پر، قرض داروں پر رحمت کی نظر فرما، بیماریاں قرض داریاں دور کر دے. اے میرے مولا بے روزگاریاں، تنگ دستیاں، مقدمے بازیاں، بے اولادیاں دور ہوں. الہ العالمین جو بیچارے قید میں ہیں انہیں رہائی نصیب ہو. پروردگار ہماری جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصور مجبور کی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. مصطفیٰ خیر البراء ہو سرور ہر دو سرا ہو. مصطفیٰ خیر البراء ہو سرور ہر دو سرا ہو. اپنے اچھوں کا تصدق اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نباہو. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. حق درود تم پہ بھیجے تم مدام اس کو سراہو. سب بشارت کی اذاں تھے تم اذاں کا مدعا ہو. سب تمہارے در کے راستے ایک تم راہ خدا ہو. کیوں رضا مشکل سے ڈری
مشکل سے ڈریے کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ اے خدا اے خدا اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ عطار پر فضل کر رحم کر عطار پر فضل کر رحم کر آل عطار پر فضل کر رحم کر آل عطار پر فضل کر رحم کر دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ